اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ اور وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اور یہ محفل بسلسلہ 11ویں شریف اور اللہ کے ایسے ولی، کیا شان حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے بہت پیارے ولی، جن کی ہم یہ محفل نعت بسلسلہ 11ویں شریف کے حوالے سے محفل سجا کر بیٹھے ہیں۔ اور یہ محفل جو سجائی ہے ہمارے طفیل بھائی نے سجائی ہے، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی محفل سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو اس محفل میں تشریف لائے اللہ پاک سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ محفل کا آغاز اللہ رب العزت کی بابرکت کلام پاک تلاوت سے ہوتا ہے۔ میں تلاوت کے لیے دعوت دوں گا، ہمارے عبدالاحد بھائی آئیں اور تلاوت کلام پاک کی آیت ہمیں سنائیں، اور آپ لوگوں کو اچھی لگے تو کہہ دیجئے گا سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ ایسے تو آواز نہیں آئے نا، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، 11ویں کی رات ہے، تھوڑی بلند آواز تو آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جناب عبدالاحد قادری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کہہ دیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ جو ایک سبحان اللہ کہتا ہے اللہ پاک اس کا ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے، اور رمضان المبارک میں تو جو نیکیاں کرتے ہیں تو اس کا دگنا ثواب بھی ملتا ہے۔ اور یہ تو ہماری خوش نصیبی کہ آج غوث اعظم کی 11ویں شریف کی محفل میں ہم آئے ہیں، اور یہاں سبحان اللہ کہیں گے تو اللہ پاک بھی بولے گا کہ میرا بندہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ کہ میں پاک ہوں، میں پاک ہوں، تو اللہ پاک ہماری زندگیوں کو بھی پاک کر دے گا۔ تو یہ تو سبحان اللہ بڑا اچھا ذکر ہے، ایک بار محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ آئیے اب ہم پیش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں عریف بھائی کو نعت کے لیے دعوت دوں گا۔ ایک بار محبت سے آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ محبت سے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا اللہ جل جلالہ، اللہ
جل جلالہ اللہ جل جلالہ. میں نام کس کا لے رہا ہوں؟ کس کا نام لے رہا ہوں؟ اللہ پاک کا نام لے رہا ہوں. تو سب خاموش رہیں گے تو ایسا کیسے چلے گا؟ مل کر کہیں اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ. تیرے شان امان والو تیرے شان امان والو اللہ جل جلالہ. پڑھیے اللہ جل جلالہ. تیرے نام پر میرے خدا میرا دل فدا میری جان فدا میری روح کی رضا تیرا نام لب پہ لگے صدا تیرا نام لب پہ رہے صدا او تیری رضا. بہت بڑی دعا آ گئی ہے. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے. ہو سکتا ہے قبولیت کی گھڑی ہو. مل کر مانگ لو. ہو تیری رضا میرے آرزو ہو تیری رضا میری آرزو اللہ جل جلالہ. ایک بار آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں. ہمارے کو ماشاءاللہ فیس بک پر بھی لائیو دیکھ رہے ہیں اور یہ محفل میں وہ لوگ بھی جوائنٹ ہو گئے ہیں لیکن آپ لوگ بھی یہاں آئے ہو. آپ لوگوں کی بھی آواز سننا چاہتا ہوں. ایک بار مل کر کہہ دیں اللہ جل جلالہ. تیری شان امان والو اللہ جل جلالہ. سبحان اللہ. اور بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ. حمد کے دوران حیدرآباد کے مشہور معروف ثنا کا جناب محمد فرقان قادری بھی تشریف لے کر آئے. ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج کی محفل ہمارے طفیل بھائی نے 11ویں شریف کے حوالے سے محفل سجائی ہے اور ان کے لیے میں شعر پیش کر رہا ہوں کہ سج گئے آقا کی محفل کو سجانے والے. سج گئے آقا کی محفل کو سجانے والے. سج گئے آقا کی محفل کو سجانے والے. ارے میرے محبوب کا میلاد منانے والے. ارے میرے محبوب کا میلاد منانے والے. ارے میرے محبوب کا میلاد منانے والے. اور طفیل بھائی یقیناً آپ ہر مہینے یہ محفل سجاتے ہو اور یہ آپ کی سعادت ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ یا نبی سب کرم ہے تمہارا. اور یہ آپ کا بھی عقیدہ ہے. آپ بھی یہی کہتے ہوں گے کہ یا نبی سب کرم ہے تمہارا. یا نبی سب کرم ہے تمہارا. ارے یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. ارے یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. اور اب کمی کا تصور بھی کیسا آقا. اب کمی کا
تصور بھی کیسا آقا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. اور یہ شعر میں اپنے لیے پیش کر رہا ہوں کہ کوئی منہ نہ لگاتا تھا نہ ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا نہ ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا آقا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا آقا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں. حیدرآباد سندھ کے مشہور و معروف ثنا خان، اور ماشاءاللہ اللہ نے بڑی عزت سے نوازا، چینل پر بھی جاتے ہیں اور ماشاءاللہ محفلیں کرتے ہیں، فیس بک پر بھی ان کی محفلیں آتی ہیں اور بہت اچھی آواز یقیناً آپ لوگ سنو گے. اور فرقان بھائی نے بالکل اچھا یاد دلایا کہ سمجھے حیدرآباد کے غلام مصطفیٰ قادری ہیں یہ ماشاءاللہ. تو ان کو اس شعر سے دعوت نعت دوں گا کہ مجھ پہ مولا کا کرم ہے، ان کی نعتیں پڑھتا ہوں. اب تو کہہ دو سبحان اللہ. یار رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اتنا پیارا مہینہ، ہم کتنے خوش نصیب ہیں طفیل بھائی کہ اللہ کے ولی کی رات، ایک تو 11ویں شریف کی رات، اوپر سے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، ہے کیسی رحمت ہوگی. تو مجھ پہ مولا کا کرم ہے، ان کی نعتیں پڑھتا ہوں. مجھ پہ مولا کا کرم ہے، ان کی نعتیں پڑھتا ہوں. اگلا شعر ایسا شعر ہے کہ آپ سنو گے اور کہہ دو گے سبحان اللہ. دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں، دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں. اور نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا نہیں سکتی، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا نہیں سکتی. ارے قبر میں بھی سرکار کے گیت گاتے جائیں گے، قبر میں بھی سرکار کے گیت گاتے جائیں گے. مجھ پہ مولا کا کرم ہے، ان کی نعتیں پڑھتا ہوں. جناب محمد عریف رضا قادری صاحب آئیں اور آقا کی بارگاہ میں اپنی عقیدت پیش فرمائیں. استقبال کرنا ہے، یہ دور سے آئے ہیں، آپ لوگوں کا جوش دکھانا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. جناب عریف رضا قادری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، قعبہ ما مدد. تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاجیا غوث اعظم. تمام حاضر محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مشکور و ممنون ہوں بھائی طفیل قادری صاحب کا، اور میرے بھائی، میرے معصوم، میرے عزیز بھائی روحیل قادری صاحب. اللہ پاک انہیں اور عزتوں سے نوازے. اللہ پاک میرا اس محفل میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ پاک ہم سب کا آنا اس بار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس محفل کے صدقے ہر سال مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے. جیسا کہ بھائی نے کہا کہ رمضان کا مہینہ ہے، دگنا ثواب ملتا ہے. مگر ایک اور بات بتاتا چلوں کہ محفل 2 گھنٹے کی ہے یا 1.5 گھنٹے کی ہے. 1.5 گھنٹے میں کوئی ایسا لمحہ ہوگا جو قبولیت کا ہوگا. اگر پورا 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ توجہ رہے گی، ایک لمحہ ایسا ہوگا قبولیت والا، وہ ہمیں مل جائے گا اور اللہ ہم پر مہربان ہو جائے گا، اور حضور کی قربت بھی انشاءاللہ مل جائے گی. خلوص دل کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کیا بات تیرے گھر کی، کیا بات تیرے گھر کی، کیا بات تیرے گھر کی. داماد علی تیرے، زہرا تیری دختر ہے. داماد علی تیرے، زہرا تیری دختر ہے. صلی اللہ
علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ بڑا ہی پیارا کلام ہے اور میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، بہت پرانا کلام ہے۔ وہ بات ہے نا کہ حضور کے ذکر میں ہی مزہ آتا ہے، لطف جو آتا ہے نا، لطف قبلہ جانتے ہیں حضور کے ذکر میں ہی آتا ہے۔ فرماتے ہیں شاعر، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کہتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کہتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کہتے، زبان پر شکوہ اور جو علم لایا نہیں کہتے، زبان پر شکوہ اور جو علم لایا نہیں کہتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کہتے، یہ ہے دربار آقا کا یہاں ملتا ہے بن مانگے، یہ ہے دربار آقا کا یہاں ملتا ہے بن مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کہتے۔ یا اللہ آج جو تیرے نبی کی بات سن کر، تیرے نبی کی تعریف سن کر سینے کا زور لگا کر بولے نا سبحان اللہ، جتنی بلند آواز سے بولے مولا نصیب بھی اتنے بلند کر دے، بولے سبحان اللہ۔ بڑے ہی باکمال شعر، معراج کی رات جب نبی پاک عرش پر گئے، جانے کے بعد وہاں پر اپنی چپل یعنی نالین مبارک اتارنا چاہی تو اللہ نے کیا فرمایا، نبی جی عرش پہ پہنچے تو یوں خالق نے فرمایا، نبی جی عرش پہ پہنچے تو یوں خالق نے فرمایا، تمہارا گھر ہے اپنے گھر میں شرمایا نہیں کہتے، تمہارا گھر ہے اپنے گھر میں شرمایا۔ اب بات آ گئی ہے اپنوں کی، ایک تو ہے نا جو حضور کے دربار پہ جاتے ہیں مگر حضور کو نہیں مانتے، حضور کو یہ نہیں مانتے کہ حضور مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پر ایک ہم ہیں کہ کہتے ہیں ہمارا تو سب کچھ ہے ہی حضور نا، ہم تو ان کی ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں جن کا کلمے میں نام ہے محمد الرسول اللہ، ہم تو ٹکڑوں میں ہی ان کے پل رہے ہیں۔ اب شاعر فرماتے ہیں، یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کہتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کہتے،
محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں. یہ ہے سادہ پھول، کتنی خوشبو آتی ہے. اب میں اس پھول کی بات کر رہا ہوں جو میرے آقا کے گھر کے پھول ہیں. محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے. جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. بولیے سبحان اللہ. ایک دفعہ محبت سے بولیے سبحان اللہ. کلام بڑے پیارا روحیل بھائی کی فرمائش اور ہمارے توفیل بھائی والوں کی فرمائش ہے. توجہ ہوگی، بڑا ہی اعلیٰ کلام ہے، شاعری اتنی اعلیٰ ہے، صرف توجہ کی بات ہے. قبلہ بولیے نا سبحان اللہ. بگڑی بنانا آپ کا ادنا سا کام ہے، بگڑی بنانا آپ کا ادنا سا کام ہے. بگڑی بنانا آپ کا ادنا سا کام ہے، سارا زمانہ آپ کے در کا غلام ہے. سارا زمانہ آپ کے در کا غلام ہے. کیسے نہ ہم سلام کریں اس رسول کو، کیسے نہ ہم سلام کریں اس رسول کو جس کی ساری نسل علیہ السلام ہے، جس کی ساری نسل علیہ السلام ہے. اور کب ہوگا کیسے ہوگا کرم ان پہ چھوڑ دے، کب ہوگا کیسے ہوگا کرم ان پہ چھوڑ دے. تجھ کو تو بس ان کے در کی غلامی سے کام ہے، تجھ کو تو بس ان کے در کی غلامی سے کام ہے. بات کتنی اعلیٰ ہے قبلہ. کب ہوگا کیسے ہوگا کرم ان پہ چھوڑ دے، تجھ کو تو بس ان کے در کی غلامی سے کام ہے. سارا زمانہ آپ کے در کا غلام ہے. اس کلام کا سب سے حاصل کلام شعر اور ہمارے روحیل بھائی کا سب سے فیوریٹ شعر فرماتے ہیں. قبر میں فرشتے آئے، آ کر کہہ گئے، کیا کہہ گئے؟ تربت پہ میری آ کے فرشتے یہ کہہ گئے، تربت پہ میری آ کے فرشتے یہ کہہ گئے، سونے دو اس کو یہ تو علی کا غلام ہے، سونے دو اس کو یہ تو علی کا غلام ہے. علی کا نام
علی کا نام نہ لوں میری سانس ہی نہیں آتی. عجیب لوگ ہیں کہتے ہیں یا علی نہ کہو, یہ ضروری تو نہیں آگ جلائے بشر کو, بغض حیدر بھی کلیجوں کو جلا دیتا ہے. علی کا نام ہر ایک اعلیٰ نسب بولے گا, سنی تو اب نہیں بولے گا تو کب بولے گا, ابھی بولے گا تو قبر میں فرشتے بولیں گے, کیسے بولیں گے؟ تربت میں میری آگ کے فرشتے یہ کہیں گے, سونے دو اس کو یہ تو علی کا غلام ہے. سارا زمانہ آپ کے در کا غلام ہے. بولیے سبحان اللہ. درود پاک پڑھیے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. آئیے ایک اور بہت ہی پیارا کلام مل جل کر پیش کرتے ہیں, اور امید ہے آپ سب بھی اس کلام میں شامل ہوں گے. اور یہ کلام اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام ہے. فرماتے ہیں میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اب جس کو دل چمکانا ہے نا وہ بولے گا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ خاموش رہنے سے کچھ ہوتا نہیں. ہم کسی پہ ادھار مانگنے جائیں تب بھی بولنا پڑتا ہے, کوئی چیز مانگنے جائے تب بھی بولنا پڑتا ہے. اب یہ دربار ایسا ہے یہاں ادھار نہیں ہے, بس یہاں ان کو فریاد کرنا ہے, پکارنا ہے, اور پکارتے میں کر کے نہیں ہے, فقیر بن کے پکارتے ہیں. اب آج فقیر بن کے اس طرح بولو میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, بلند آواز سے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, قدم رکھ کے چلنا کیوں؟ شاید حضور یہاں سے گزرے ہوں گے, شاید حضور یہاں سے گزرے ہوں گے. میرے مرشد عطار پیر عطار مدینے میں ننگے پیر چلتے تھے, سبحان اللہ. حضور نے جہاں قدم رکھا اللہ نہ کرے میرا وہاں قدم چلا جائے, اتنا ادب. اب اعلیٰ حضرت بھی یہ فرما رہے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے آ جانے والے, ارے سر کا موقع ہے آ جانے والے. بولو میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. غلام نبی خلد میں جا بسے گا, جو آقا کا منکر ہے وہ جہنم میں جلے گا. جو عاشق ہے وہ تو ہمیشہ کہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے. بولو رہے گا یوں ہی ان کا چرچا
رہے گا پڑے خاک ہو جائے چل جانے والے بولو میرا دل بھی یہ دعا بھی ہے یہ دعا بھی ہے ٹھیک ہے نا یا اللہ آج جو بولے بلند آواز سے اس کو کسی کا محتاج نہ کرنا بلند آواز سے بولے میرا دل بھی چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے یہ نجدی منافق ہے گندا ہے واللہ نجاست کا بلکہ پھولندہ ہے واللہ کیونکہ جو تم کو مردہ کہے خود وہ مردہ ہے واللہ عقیدے کا شعر ہے سیدھا ہاتھ کھڑا کرنا ہے تو زیدہ ہے واللہ تو زیدہ ہے واللہ بولو تو زیدہ ہے تو زیدہ ہے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے عزت سے کیوں نہ مر جائیں کیوں نام محمد پہ یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے تو جاتے جاتے بھی یہی بولے سیدھا ہاتھ کھڑا کر کے بولے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا بڑے خاک ہو جائے چل جانے والے کھڑے خاک ہو جائے چل جانے والے بولو نا سبحان اللہ درود پڑھی اللہم صلی اللہ سیدنا نعرہ حیدری الحمدللہ 4 یاد والے ہیں مولا صدیق اکبر فرماتے ہیں علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے یہ ہو گئی سنت صحابہ یہ کیا ہو گئی سنت صحابہ اب بات کریں گے علی کی کیونکہ صحابہ علی کا نعرہ وہاں لگاتے تھے سب کے بیچ میں تاکہ پتہ چل جائے کون مومن ہے کون منافق ہے کیونکہ علی کا نام جب آتا ہے چہرے کھل اٹھتے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے نا اب پڑھنا ہے مل کر ہو سارے سناؤ اور لکھے لگاؤ ہو نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ علی مولا 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 زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا کہ ہر میزان میں تولا علی مولا زہرا دا شوہر پیرا دا پیرے او تنقید سیوا او کنہ امیرے تنقید سیوا او کنہ امیرے تحت الصراط عرش علاتی سارے دسارا ہو رکبہ علی دا پڑھنا قصیدہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا زباں کے ساتھ دل بولا علی
بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندوں سنو غور سے خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا۔ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا۔ ایک عام والے ایک خاص والے، سرائی کی زبان میں بال بچے کو کہتے ہیں۔ ایک عام والے ایک خاص والے، ایک عام والے ایک خاص والے، جڑا خاص والے او زہرا دلالے، جڑا خاص والے او سیدہ دلالے، نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا۔